ایسے ایسے لوگوں نے اس کا چلہ ادا کیا اور اس کی ریاضت کی، نہ کسی قسم کی رجعت، نہ کوئی معاملات، اور الحمدللہ اس کی برکتیں اور اس کے فیضان کو سمیٹا۔ سیدنا امام ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ اس حزب کو، اس وظیفے کو خذ من فمی رسول اللہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس سے اس حزب کو لیا ہے۔ حزب البحر پڑھنے والا حوادثات زمانہ سے محفوظ رہتا ہے، آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ جس گھر میں ہوگا، جس گھر میں لٹکا ہوا ہوگا، اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ مشکلات کو دور کرنے والا وظیفہ ہے حزب البحر۔ حزب البحر شریف، اس کا اتنا کمال ہے، اتنا کمال ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور بر صغیر ہندوستان، پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں اس کا جو فیض چلا ہے نا، یہ سیدی مرشدی صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف شاذلی المعروف میاں حضور کے اجازت سے الحمدللہ کئی لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی، آپ کے فیضان کرم سے۔ ورنہ آپ سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں، لوگ حزب البحر کو جانتے بھی نہیں تھے، خواص میں پڑھا جاتا ہوگا، خواص تک محدود تھا۔ آپ کی اجازت سے اس کا فیضان عام ہوا، اور اس کا کرم یہ ہوا کہ ایسے ایسے لوگوں نے اس کا چلہ ادا کیا اور اس کی ریاضت کی، نہ کسی قسم کی رجعت، نہ کوئی معاملات، اور الحمدللہ اس کی برکتیں اور اس کے فیضان کو سمیٹا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک شخص جو کہ حزب البحر شریف، اس نے مجھ سے اجازت لی اور حزب البحر شریف اس نے پڑھا، تو وہ اپنا ایک واقعہ لکھتا ہے۔ حزب البحر کا عامل ہے وہ، حزب البحر کی ریاضت کرنے والا، تو وہ اپنا واقعہ مجھے بیان کر رہا ہے۔ حزب البحر کی فضیلت ہے نا، حزب البحر پڑھنے والا حوادثات زمانہ سے محفوظ رہتا ہے۔ حزب البحر پڑھنے والا حوادثات زمانہ سے محفوظ رہتا ہے، آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ حزب البحر پڑھنے والا کے مال چوری ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ حزب البحر پڑھنے والے کی جان و مال کی رب حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ایسے کمال کا عمل ہے، ایسے کمال کا وظیفہ ہے۔ سیدنا امام ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ اس حزب کو، اس وظیفے کو خذ من فمی رسول اللہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس سے اس حزب کو لیا ہے۔ تو یہ اتنا کمال کا عمل ہے۔ تو کہتا کہ حضرت میں حزب البحر عادت ہوگی میری صبح 3 مرتبہ پڑھنے کی، شام 3 مرتبہ پڑھنے کی، تو میں سفر میں تھا اور اندرون سندھ کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے وہ گزر رہا تھا، تو کہتا کہ گاڑی میں ڈکیٹی ہوئی، گاڑی میں ڈکیٹی ہوئی اور پورے لوگوں کو انہوں نے ہائی جیک کیا اور سب سے کسی سے موبائل چھینا، جس کے پاس جو تھا ڈکیٹوں نے، چوروں نے سارا چھین لیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے حزب البحر شریف پڑھ کے حصار باندھا ہوا تھا اپنا۔ حزب البحر سے ایک حصار کا عمل بھی کمال کا عمل ہے، جس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کبھی موقع ملا تو۔ تو وہ کہتا ہے کہ استاد صاحب میں جب حزب البحر پڑھ کے، حزب البحر میں نے اپنا پڑھا ہوا تھا، سفر میں حصار کر کے سفر کی نیت کرتا ہوں، سفر کے لیے نکلتا ہوں تو حزب البحر پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پوری گاڑی کو لوٹا گیا، پوری گاڑی کی سنیچنگ ہوئی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ان چوروں کو، ان ڈکیٹوں کو میں نظر ہی نہیں آ رہا ہوں، میں نظر ہی نہیں آ رہا ہوں۔ انہوں نے لوٹ لاٹ کر کے، لوٹ مار کر کے وہ نکل گئے۔ لوگ بھی میری طرف گور گور کے دیکھنے لگے کہ بھائی ساری گاڑی والوں کو لوٹا، تمہیں کیوں نہیں لوٹا؟ کیا تم تو چوروں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے تھے؟ تم تو چوروں کے ساتھ نہیں ملے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اللہ کے کلام نے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے خاص وظیفے حزب البحر شریف نے بچا لیا۔ تو یہ حزب البحر کی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے، اور صاحب اجازت کی اجازت سے اس کو پڑھا جائے تو 4 چاند لگ جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، پاکستان، ہندوستان میں جو اس کی اجازت جس سے چلی ہے، جس شخصیت سے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ میاں حضور کی ذات طیبہ ہے، وہ میرے مرشد کریم کی ذات طیبہ۔ آج کوئی بھی کہیں سے کوئی بھی بات کر لے، لیکن
سلسلہ شاذلیہ کا جو فیضان چلا ہے نا وہ میاں حضور کے دست اقدس سے چلا ہے، وہ میاں حضور کے زبان اقدس سے اس کا فیضان عام ہوا ہے، اور آج ہر بندہ آپ کی اجازت سے پڑھ رہا ہے اور اس کی برکتیں سمیٹ رہا ہے۔ امام سیدنا امام ابو الحسن شاذلی نے فرمایا کہ میرا یہ حزب جس گھر میں ہوگا، جس گھر میں لٹکا ہوا ہوگا، اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائے گا، جلنے سے پھٹنے سے وہ گھر محفوظ رہے گا۔ تو اس کی تو بڑی برکت ہے اس ذوالبار کے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ دیکھیں یہ مشکلات کو دور کرنے والا وظیفہ ہے حزب البہار، مشکلات سے نجات حاصل کرنے والا وظیفہ ہے حزب البہار، مشکلات کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے حزب البہار۔ اس کے اگر آپ شان نزول کو دیکھتے ہیں کہ یہ نازل کب ہوا، تو وہ موقع تھا جب سیدنا امام ابو الحسن شاذلی سخت مشکل میں تھے، سخت پریشانی کا عالم تھا، حج کا سفر تھا، لوگ طعن و تشنیع کرنے لگے۔ اس موقع پر آپ گریہ آزاری کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ دعا عطا کرتے ہیں، اور اس دعا کی برکت سے آپ کے وہ ساری پریشانیاں حل ہوتی ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں جو میرا یہ عمل، جو میرا یہ وظیفہ پڑے گا، اللہ اس کی بھی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو سیدنا امام ابو الحسن شاذلی کو یہ وظیفہ ملا، اور آپ قادری ہی ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ قادری ہی ہیں، آپ ایک واسطے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، شاذلی قادری سے باہر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ اتنا کمال کا عمل ہے، آپ اس کو پڑھنے والے جو میاں حضور کی جن کی اجازت ہے، میاں حضور کے خلفاء نے جن کو اجازت دی ہوئی ہے، میاں حضور سے ریلیٹڈ، آپ کوشش یہ کریں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، کوشش یہ کریں کہ ذوالبار اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ میاں حضور کی اجازت ہی سے پڑھیں، یا آپ کی جو عطا کردہ جو خلفاء ہیں، جو آپ سے تربیت جنہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، ان کی اجازت سے پڑھیں، پھر اس کا فیضان بڑا عام ہوگا۔ بڑا کمال کا یہ عمل ہے، اللہ کریم اس کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔